بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج اس ملک کے ساتھ پورا عالم اسلام ایک عجیب قسم کی بے چینی، اضطراب اور سخت قلبی اور روحانی تکلیف میں گھرا ہوا ہے، اور وجہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین زوجہ محترمہ آپ کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حرزہ سرائی کی گئی ہے، اور یہ جو کچھ ہے نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ کوئی انہونی ہے، اور نہ یہ پہلی بار ہوا ہے، یہ 1450 برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو نبی بھی، جو رسول بھی جس وقت جس زمانے میں اپنی قوم کی طرف آیا، اکثر لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، اس کا بھی مذاق اڑایا، اس علم کا بھی مذاق اڑایا جو اس کے اوپر وحی کے ذریعہ آتا تھا، اس آخرت کا بھی مذاق اڑایا جس سے وہ نبی ان کو ڈراتا تھا۔ اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی اس حال میں اس دنیا سے گیا کہ اس کی قوم کا ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، اور کوئی قوم ایسی بھی تھی جو ایمان تو نہیں لائی مگر اس نے اللہ کے نبی کو قتل بھی کر دیا۔ کوئی چیز بھی انہونی یا نئی نہیں ہے۔ قرآن آنکھ کھول کے پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، ایسے کئی ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں واقعات مل جائیں گے۔ مکہ کے 13 برس تو سوائے آپ کی توہین کے کیا تھا مکہ میں؟ مجنون، شاعر، پاگل، دیوانہ، جھوٹا، جادوگر، سحر زدہ، یہ اس نبی کے لیے القاب تھے جو لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کر ان کو اپنے رب کی بھڑکائی ہوئی آگ سے بچا رہا تھا، جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس پر سب سے سخت دن مکہ کی زندگی میں، مکی دور میں وہ تھا سن 10 نبی کا، جب وہ اپنی بستی والوں سے مایوس ہو کر اہل طائف کی طرف گیا تھا کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، اور اہل طائف انہوں نے وہ سلوک کیا، وہ الفاظ کے بھی نشتر چلائے اور پتھر بھی برسائے۔ ایک سردار نے کہا، اچھا تو کعبے کے رب نے تمہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اس کو اپنے کعبے کا پردہ نچوانے کا ہے کیا؟ ایک سردار کہتا ہے، تم جھوٹے ہو اور جھوٹوں سے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا، کیا تمہارے سوا اس کو کوئی اور ملا نہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کہ تم جیسے یتیم کو اس نے چن لیا جس کے پاس نہ مال و اسباب ہے نہ کچھ اور ہے، صرف نسب ہے اعلیٰ۔ ان تینوں سے درخواست کر رہے ہیں آپ کہ سرداران طائف، ٹھیک ہے میں نے تم تک اللہ کی بات پہنچا دی، تم قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، لیکن اتنا کرو کہ کم سے کم لوگوں کو میرے متعلق گمراہ نہ کرو، مجھ سے ان کو دور نہ کرو، مجھ سے ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ اس درخواست کا جواب کیا ملا؟ شہر کے اوباش لونڈوں کو حکم دیا گیا
کہ اس شخص کو اور اس کے ساتھی کو پتھر مار مار کر بستی سے باہر کر دو. کوئی انہونی بات تو ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا یہ ہمارے معبودوں کا اور ہمارا دشمن ہے، اس کو آگ میں جلا دو. اور بول کر نہیں رہ گئے، قرآن شاہد ہے، آگ جلائی گئی، آپ کو پھینکا گیا. باپ نے کہا کہ ابراہیم تو باز آ جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا. حضرت لوط کی قوم حضرت لوط علیہ السلام سے کہتی ہے جب عذاب کے فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے، ان کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے لڑکوں سے، تو دوڑے دوڑے حضرت لوط کے گھر پر پہنچے. حضرت لوط پریشان ہوئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، وہ بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں. کہا ہے میری قوم، مہمانوں کے معاملے میں تو میری فضیلت مت کرو، کیا تم میں کوئی شریف اور سنجیدہ آدمی نہیں ہے کیا؟ تم وہ غلط کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. یہ میرے مہمان ہیں. جب بہت زیادہ گھبرایا تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں. بس تو اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اور ہاں تیری بیوی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نبی کے جو آج توہین کر رہے ہیں، یہاں بیوی ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے. اور فرشتے کہہ رہے ہیں وہ ڈوبنے عذاب پانے والوں میں پیچھے رہنے والوں میں رہے گی تو اس کو ساتھ مت لینا. نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے درخواستی کرتے رہ گئے اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے. کوئی نہیں انہونی بات ہے ہی نہیں. اور رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود اس کتاب میں کئی بار تسلی دی ہے. شروع میں وہی ذرا رک رک کر آتی تھی، ذرا جب زیادہ دن ہوتے اور آپ نکلتے بستی میں تو شروع ہو جاتا ارے کیا بات ہے، آج کل کچھ نئی بات ان پہ آ نہیں رہی ہے، رب نے چھوڑ دیا گیا ان کو کہ ناراض ہو گیا ان کا رب ان سے. کیا بیتتی ہوگی نبی کے دل پر. شروع میں وہی ذرا وقفہ دے کر آتی تھی. جب کبھی وقفہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو اس طرح کے فقرے کسے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے کیا بات ہے، بہت دنوں سے تم نے کچھ نیا سنا ہی نہیں ہم کو کہ تمہارے اوپر یہ وہی آئی ہے وہ وہی آئی ہے. چھوڑ دیا کیا رب نے؟ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تو پھر جبرائیل آتے ہیں، کبھی وہی لے کر آتے قرآن مجید کی آیات اور کبھی تسلی کا سامان لے کر آتے. ایسے ہی موقع پر سورہ ضحیٰ اتری تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قسم میں چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. آپ غم نہ کریں. کہیں تسلی دی گئی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر اس بات پر، اس حدیث پر، اس کلام پر، اس وحی پر، اس کتاب الہی پر ایمان نہ لائیں تو کیا تم ان کے پیچھے گھٹ گھٹ کر جان دے دو گے؟ باقی النفس کا اپنی جان بھلا دو گے؟ کوئی ضرورت نہیں. تمہارا کام پہنچا دینا ہے. کسی نبی سے کہا گیا ما انتم الا بشر مثلنا، ارے تم ہمارے جیسے ایک انسان ہونا یار، کہاں ہم کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ نبی ہے، نبی اللہ نے نبی بنایا. نبی کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے، ہمارے جیسے انسان ہو تم. ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. اور خدائے رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم جھوٹے ہو نہیں رہے. اور یہ ایک دو نہیں، 3 نبی تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تینوں نے کہا اے لوگو، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اس کے بھیجے ہوئے ہیں.
وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر پہنچانے کی سوا کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ جواب کیا ملا قوم سے؟ قالوا انا تطیرنا بکم، ارے تم سے بڑی نوست پہنچ رہی نا ہم کو، باپ داداؤں کو کچھ بھی بول رہے، ہمارے معبودوں کو کچھ بھی بول رہے، جب سے تم آئے نا بستی کا چین و سکون غارت ہو گیا ہوا ہے، بڑی نوست لے کر آئے ہو تم۔ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر نہیں باز آئے نا تم اپنی اس دعوت سے اور اپنی اس کام سے، ہم تم کو سنسار کریں گے اور تم کو ہم سے بڑی دردناک تکلیف پہنچے گی، یاد رکھ۔ کوئی نئی بات نہیں۔ بنی اسرائیل، ہاں یہاں پر ہے، دیکھو سمجھنے کی اور نصیحت کی بات۔ بنی اسرائیل رب کائنات کی چہیتی قوم، لاڈلی قوم، انبیاء کی اولاد، انبیاء کی اولاد، نسل در نسل نبوت رسالت کے مالک، اسحاق علیہ السلام سے لے کر ابن مریم علیہ السلام تک، نبوت بھی انہی میں، رسالت بھی انہی میں، کتاب الہی بھی انہی میں، نسلی طور سے بھی نبیوں کی اولاد، رب کائنات کی چہیتی قوم بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کی نسل، اتنی چہیتی قوم کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا؟ نبیوں کی اولاد، اور دعویٰ تھا ان کا نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اور اسی ذام میں شیطان نے ان کے دماغ میں یہ خناس بھی بھر دیا تھا کہ چونکہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ان کو جہنم کی چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی بھی تھوڑی سی دیر کے لیے، ذرا سی مدت کے لیے، چند دنوں کے لیے، ایاما معدودات، چند دنوں کے بعد میں تو جنت کے ہم ہی ٹھیکیدار اور وارث۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی تاریخ بہت لمبی ہے، اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے چل رہی ہے ابن مریم تک، تمام انبیاء اور رسول انہی میں آتے رہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، سب اس میں۔ کتنا لمبا عرصہ، بار بار قرآن میں پہلی صورت میں ان کو یہی تو یاد دلایا جا رہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اسرائیل کے بیٹو میرے احسان کو، میرے فضل کو، میرے کرم کو، میرے شرف کو یاد تو کرو ذرا، میں نے دنیا کی ساری قوموں پر تم کو فضیلت دی۔ بار بار قرآن ان کو یاد دلا رہا ہے، سورہ بقرہ میں بار بار یہ خطاب ہو رہا ہے ان سے، اور خصوصاً الگ سے خطاب ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو اسرائیل کے بیٹو، رب کی چہیتی قوم، انبیاء کی اولاد، صدیوں تک وحی الہی کے حامل، وارث۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون جیسے ظالم، جابر، قاہر بادشاہ کی غلامی میں کیسے آئے؟ کیوں آئے؟ بخت نصر نے ان کا بینڈ کیوں بجایا؟ 2 بار تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین سے پوری طرح رگیدنے لگا دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا، یہاں تک کہ تابوت سکینہ بھی لے اڑا۔ کیوں؟ جرم کیا تھا؟ حق کو چھپانا، حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا اور خود کو اس سے پرے رکھنا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، انہی سے خطاب ہوا ہے، اور ان جیسے سب لوگوں سے یہ خطاب ہے۔ تم کتاب پڑھتے ہو اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور اسی کتاب الہی کے ایک حصے کا کفر کرتے ہو۔ تو یہ سب تو آج اس امت کے اندر بھی ہے۔ اگر اس کا صحیح احوال سمجھنا اور پڑھنا ہے نا، ناگپور کے عبد الکریم پاریکھ اللہ مغفرت کر انتقال فرما گئے، قرآن سے بڑا شغف تھا، اتنی سی کتاب ہے وہ، قوم یہود اور ہم، قرآن کی روشنی، زبردست کتاب، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، بہت چھوٹی سی ہے، مختصر، مسلک جماعت مت دیکھو، بات دیکھ، قوم یہود اور ہم، قرآن کی روشنی۔ وہ جرائم انہوں نے گنائے نا، اس کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں ہم کو جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاد کی اجازت اس وقت دی گئی صحابہ اکرام کو بھی جب وہ رب کے مطیع فرمان ہو گئے، ان کا دل رب اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین جان کر، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول مان کر مطمئن ہو گیا، اور یقین کے ساتھ وہ جم گئے۔ جب ان کو حکم دیا گیا کہ ہاں اب تم اللہ کی مدد کے قابل ہو گئے ہو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، اب تم بھی اٹھو اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں سے جہاد کرو، جنگ کرو۔ مکے کے 13 سال، مدینہ کے تقریباً 1.5 پونے 2 سال، بدر کی جنگ ہونے تک، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو۔ اور کیا نہیں ہوا مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، کیا نہیں ہوا؟ یہ صورتحال ہے۔ اب ہر ایک اپنی اپنی بانسری بجا رہا ہے، ہر ایک اپنی اپنی روٹی سیک رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے۔ سال 6 مہینے نہیں جاتے کہ کسی نہ کسی دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن حق کی طرف سے ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ مسلمان جو ہیں یہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ احتجاجی قوم تو ان کو بنا کر ہی رکھ دیے، بے غیرت بھی بنا دیے، اب تو عورتوں کو بھی سڑکوں پہ بٹھاتے رہیے احتجاج کرنے کے واسطے۔ وہ مسلمان عورت جس کی عزت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ہے اس معاشرے کی، خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اس کو سڑکوں پہ لا کے بٹھا دیے۔ کیا جاؤ سڑکوں، جلوس نکال رہے ان کی، اور قرآن کہہ رہا ہے کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ مسلمان جو نبی کی توہین پر جان دینے کے واسطے بات کرتے ہیں، گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ تو گستاخ رسول کون؟ سب سے پہلے گستاخ رسول کون؟ بھئی کافر تو ایمان ہی نہیں رکھتا ہے نا، اس کی گستاخی تو گستاخی ہے، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ گستاخ رسول کون اور کس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے؟ سر تن سے جدا کس کا ہونا چاہیے؟ اذان کی آواز سننے کے بعد جو نماز نہیں پڑھتا، کیا گستاخ رسول اور گستاخ رب نہیں ہے؟ گستاخ رسول اور گستاخ رب بھی ہے وہ۔ قرآن 700 بار کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نماز مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، معراج کا تحفہ ہے جو عرش الہی پر دیا گیا ہے۔ کیا قیمت ہے؟ کون ہے گستاخ؟ نبی کا ہی نہیں،
رب کا، رب کی کتاب کا، رب کے حکم کا، نبی کی سیرت کا، نبی کے فرمان کا؟ کون ہے گستاخ؟ ان گستاخوں کو سزا دینے کی بات کرتا نہیں کوئی. کیوں؟ کیا یہودیوں کے جیسا دعویٰ ہے کہ آخری امت ہیں، بخشے ہی جائیں گے؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں گستاخی کرو گے تم اور سزا دلوانے کے لیے باہر آؤ گے اور دشمن کی 2 منصوبے کامیاب کرو گے. وہ تو کامیاب ہو ہی رہے ہیں. دوسرا منصوبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ احمق قوم جب نبی قرآن اور نبی کی بیویوں اور نبی کے صحابہ کی توہین سنے گی تو یہ سڑکوں پہ آئے گی، تو پھر ان کی پولیس کو حکم ملتا ہے کہ ان کو توڑ دو. اس میں ایک بھی لیڈر کا، رہبر کا، علامہ کا، مفتی صاحب کا نہ بھائی ہوتا ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ بھتیجا، نہ چچا، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سب عام احمق لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو تو نہیں آتے، قرآن سننے بھی نہیں آتے، حدیث سمجھنے بھی نہیں آتے، مگر اس میں سب سے پہلے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہماری حمد و نعت اور ہماری تعریف و توصیف کے محتاج ہیں، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی توہین سے اپنے مرتبے میں کوئی کمی پاتے ہیں. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکھ ذکرک دیکھے. علامہ نے بڑی خوبی کے ساتھ سورہ انشراح کی آیت کی روشنی میں آیت کو ہی کوٹ کر دیا انہوں نے، رفعت شان رفانہ لکھ ذکرک دیکھے. اور غالب نے بھی بڑی جاندار بات کہی ہے، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ آزاد پاک مرتبہ دان محمد است. علامہ ماہر القادری تو کہتے ہیں کہ میرا تو خیال ہے کہ شاید غالب کو اللہ اس شعر کے بدلے ہی معاف کر دے. کیا بول رہے ہیں غالب؟ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب ہم تو محمد الرسول اللہ کی تعریف و توصیف، ثنا و ہم سب اس رب کائنات پر، اس یزداں پر چھوڑتے ہیں کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہ ذات پاک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ٹھیک طرح جانتی ہے. ہم کیا تعریف کریں گے؟ اور حافظ نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لا يمكن الثناء، آدھا عربی میں شعر مصرع، آدھا فارسی میں. لا يمكن الثناء کما کان حقہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف و توصیف ایسے ممکن ہی نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. بس آخری اور مختصر بات یہی کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، رب کائنات کے بعد اس جہان میں اس جہان میں آپ ہی کا مرتبہ اور مقام ہے. کیا کوئی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آپ کی زندگی میں اتنی آپ کی توہین کی گئی، کیا ہوا؟ اچھا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی ذات مبارکہ میں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو قلم کرنا ہی شروع نہیں کیا، سر قلم کرنا. مکہ میں اہل علم کی تحقیق کے مطابق دلائل النبوہ امام بیہقی کی جو کتاب ہے اور دیگر احادیث کی دوسری کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بتاتے ہیں کہ مکہ میں 5 سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اور دین کے بدترین دشمن تھے. انہی کے بارے میں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا کہ کعبے کے پردے میں بھی پائے جائیں ان کی گردن مار دو. بس 5، حالانکہ پورا مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو 13 برس تک انگاروں پر لٹاتا رہا نا. توہین کی، بے عزتی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. دشمنی، عداوت اور نفرت کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا آپ کے اور آپ کے صحابہ کے خلاف. مرام معافی کا اعلان ہو.
وہ مسلمان جو صبح سے شام تک مسلسل آپ کی نافرمانی، آپ کے حکموں کی پامالی کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کو حق کیا پہنچتا ہے کہ وہ گستاخ رسول کو سزا دینے کے لیے سڑک پر آوازہ لگائے؟ کیا حق پہنچتا ہے اس کو؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں روزانہ گستاخی ہو رہی ہے، پوری شان اور آب و تاب کے ساتھ۔ پورے آب و تاب کے ساتھ آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی سیرت مبارکہ، ان سب سے مسلمانوں کو عام زندگی میں، عام معاملات میں کوئی لینا دینا نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اسی کو دین سمجھ کر باقی دین میں یہ ان سب چیزوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کی پیروی کرنے کا نام ہے منافقت یا کفر اور بغاوت۔ یہ میرے سامنے سورہ نور ہے، اور اتفاق دیکھو اس کے آخری رکوع میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یہی وہ سورہ ہے جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی توہین کا وہ واقعہ بھی ہے جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ نئی بات نہیں ہے، مگر اس کے پیش آنے کے بعد مسلمانوں کی بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت خیر امت، بحیثیت امت محمدیہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنی اسرائیل چہیتی قوم ہو کر ایسے ظالم ان پہ مسلط کیے گئے جنہوں نے ان کا قتل عام کیا۔ فرعون نے تو ان کو غلام بنا کے رکھا تھا، اور مصر میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، دوسرے درجے کے نہیں، آخری درجے کے شہری تھے بنی اسرائیل، فرعون کی ملکیت۔ حالانکہ اللہ کی چہیتی قوم، تو کیا اللہ اپنی چہیتی قوم کو اپنے اور ان کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے؟ وہ تو قرآن میں اس کی نفی کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو بالکل دنیا اور آخرت کا بہترین بدلہ دیتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بھائی جن کے ساتھ اللہ ہو وہ کسی کی غلامی اور ذلت و خواری کا عذاب کیسے جھیلتے ہیں بھائی، اور کیوں جھیلتے ہیں؟ کیوں جھیلتے ہیں؟ یہی ہے وہ جرم جو بنی اسرائیل کا تھا اور جو بدقسمتی سے اس امت کا بھی ہے، اور ایک مقام پر نہیں ہے، سارے مقام پر ہے، سارے مقام پر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں یہ حالت تھی کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں شریک نہ ہوتا تو لوگ اس کے بارے میں منافق ہونے کا شک کرنے لگ جاتے تھے، کیونکہ منافق بھی اپنے نفاق کو چھپانے اور اپنی پول کھلنے سے ڈر کے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ شریک رہتے تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک رہتے تھے، پہلی صف میں موجود رہتے تھے۔ اب یہاں پہلی صف دوسری صف تو جان لو، خالی جمعے کو آنے والوں کو کیا بولنا ہے؟ اور جو روزانہ پورے ہفتے کے 7 دن میں 5 وقت کی نمازوں میں سب کا الگ الگ مفتی ہے، سب کا الگ الگ مسلک ہے، کوئی 3 نمازیں پڑھتا، کوئی دکان کھولنے سے پہلے فجر پڑھ لیتا کیونکہ اس کو سنایا ہوا ہے کہ فجر پڑھ کے دکان کھولے تو برکت ہوتی ہے دنیا، اس لیے وہ فجر پڑھ کے دکان کھول لیتا۔ اس کے بعد دوپہر میں جاتا گھر کو، کھانا کھاتا، آرام کرتا، ظہر نہیں، ظہر نہیں، اصل میں تو گاہکی کا ٹائم رہتا،
مغرب میں آیا تو آیا، نہیں تو کبھی کہا کرے بھوک جم کے لگی ہوئی رہی تو مغرب کے فوراً ساتھ کھانا ہونا، کھانے کو بھاگ جاتا۔ دل بولا عشاء کی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو وہ بھی گئی۔ اور اب تو مسجدوں میں فیشن ہو گیا ہوا ہے، بینک میں کھڑا ہوا ہے 2 گھنٹے سے، ولیمے میں کھڑا ہوا ہے 3 گھنٹے سے، نکاح میں کھڑا ہوا ہے 4 گھنٹے سے، بازار میں کھڑا ہوا ہے سودا لینے کو 5 گھنٹے سے، مسجد میں آیا کہ کرسی ہونا اس کو۔ کسی کو واقعی عذر ہے بات اور ہے۔ تو ہم یہ جو چل رہا ہے نا ماحول، اور اس میں ہر ایک اپنا راگ الاپ رہا ہے، ہر ایک اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ اسلام کیا ہے اور مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عام آدمی اٹھے اور حد جاری کرے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا زنا کرنے والوں کو ہم سزا دے سکتے ہیں؟ آج غیر شادی شدہ کو کوڑے مار سکتے، سنسار کر سکتے، چور کے ہاتھ کاٹ سکتے ہم؟ یہ حکومت کا کام۔ عام لوگ اگر یہ سزائیں نافذ کریں گے تو یہ دنیا تو فساد سے بھر جائے گی، فتنے سے بھر جائے گی، جس کو قرآن قتل سے زیادہ خطرناک کہتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے اکثر سے آپ نے چشم پوشی برتی، اکثر کو معاف کیا اور اکثر کو اللہ نے اپنے عذاب میں گھیرا۔ اور سورہ ہجر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبر، ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ مذاق تو ہم اڑا رہے ہیں، نہ صورت آپ کی پسند ہم کو، نہ لباس آپ کا پسند ہم کو، نہ نکاح آپ کا پسند ہم کو، نہ طلاق آپ کی پسند ہم کو، نہ نماز آپ کی پسند ہم کو، نہ سونا آپ کی طرح پسند ہم کو، نہ رہنا آپ کی طرح پسند ہم کو۔ جبکہ کیا فرمایا گیا؟ ایمان کی شرط ہی یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر کسی کو محبوب بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اب اس کے مقابلے میں ہم کسی کو اہمیت کسی بھی معاملے میں نہیں دیں گے۔ جائزہ لے لو اپنی اپنی زندگی کا۔ اذان ہونے کے بعد کیا ایک مومن کا فرض ہے؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی اللہ کی پکار سننے کے بعد ایک مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی آخر الزماں پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن پر اللہ کے کلام ہونے کا ایمان اور عقیدہ رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کا اور آخرت کے حساب کتاب کا ایمان رکھنے اور عقیدہ رکھنے کا تقاضا کیا ہے؟ گستاخی کسے کہتے ہیں؟ الفاظ سے زیادہ عمل کی گستاخی رب کی نگاہ میں خطرناک ہے۔ سورہ نور کا یہ آخری رکوع ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ کسی مفتی، کسی مدنی مکی، کسی علامہ، کسی حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث کا فتویٰ نہیں، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان، مالک یوم الدین کا فتویٰ۔ قرآن مجید سورہ نور پارہ 18 سورہ مبارکہ کا آخری رکوع۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. یہ پہچان بتائی جا رہی ہے ایمان کی. ایمان نام ہے تصدیق کا، اور تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صادق، سچا. اگر تصدیق نہیں ہو رہی ہے وہ صادق نہیں ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے. ایمان لانے والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی کام پر جمع، یعنی جب وہ رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں اور رسول ان کو کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے تو ایمان والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ وہ غور سے نبی کی بات کو سنتے ہیں، آپ کے ادب اور احترام کو پیش نظر رکھتے ہیں. کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ معلوم؟ یہ لم یذهبوا، آپ کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے. یہ کام کون کرتا تھا؟ منافق. جب دیکھتے تھے کہ لوگ اچھی خاصے جمع ہو گئے اور آپ کی توجہ لوگوں کی طرف ہے تو سٹک جاتے تھے ہلو سے. خاموشی سے نکل لیتے تھے آنکھیں چرا کے. یہ منافقین کا تھا. حتیٰ یستاذنوا، مگر اہل ایمان اگر ان کو کوئی واقعی ضروری کام ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ کو فلاں ضروری کام کے لیے جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں. آپ بولتے تھے ٹھیک ہے، تو پھر وہ جاتا تھا. تو پھر ایسا کوئی سچا مسلمان اجازت لیتا تھا نا، تو وہ ہمارے مدرسے کے چھوٹے بچے بڑے بچے کیا کرتے، ایک چھٹی لیتا پانی پینے کو، پیشاب کو جانے، اس کے پیچھے دو چلے آتے. چھٹی ایک لیتا، وہ بچے ان کی فطرت میں ہے. وہ ایک پوچھتا، ایک لڑکی ایک لڑکا پوچھتا پانی پینے جانا، پیشاب کو جانا، اور کو بول دیا جاؤ، ہم اس میں ہیں، تو اس کے ساتھ میں دو تین نکل جاتے ہیں. وہ چھٹی نہیں لیتے ہوں. وہ بولتے کہ ابھی ہم اس کے آزو بازو بیٹھے ہیں، اس نے لے لیا تو ہماری بھی چھٹی ہوگی، چل. یہ منافقین ایسا کرتے تھے. یہ بچے منافق نہیں ہیں، بچے ہیں وہ ان کی فطرت میں ہو. یہ منافقین کرتے تھے. کوئی سچا مسلمان جب آپ سے اجازت لے کے آپ کی مجلس سے جانے کی کوشش کرتا اور اجازت مل جاتی تو اس کے سہارے ایک دو سٹک لیتے ساتھ میں. حتیٰ یستاذنوا ان الذین یستاذنوک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں نا وہی تو ایمان والے ہیں، وہی ایمان والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت اگر وہ مانگیں ایسے کام کے لیے جو ان کے لیے ضروری ہے تو تم ان کو اجازت دے دو، ان میں سے جس کو چاہے، اور ساتھ میں ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو. یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. کس کو بول رہا ہے؟ اپنے نبی کو. کہ جو مومن آپ سے اجازت لے کر بھی جائے اپنے کسی کام کی وجہ سے، آپ اس کو اجازت دے دیں تو آپ اس کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کریں. معاملہ کتنا اللہ کے نزدیک رسول کا خطرناک ہے دیکھ لو. اجازت لے کر جا رہا ہے مومن، اس کو پہلے خود اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ یہی ایمان والے ہیں، اس کے بعد بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی پھر بھی تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اجازت لے کر جانے کے بعد اور پھر مغفرت کیوں؟ نبی کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی اور بے ادبی اس رب کائنات کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. اپنے حرم کے لیے اس نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ یہاں پر چیخ پکار مت کرو. مسجد کے آداب ہیں وہی اس کے آداب.
لیکن آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کے حرم کے لیے حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا، یاد رکھو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوڑا ہاتھ میں رکھتے تھے، ہمیشہ درس دیتے ہوئے بھی کوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، کسی نے آواز بلند کی کوڑا اٹھاتے تھے۔ سلطان عبدالحمید نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ کیا، تاریخ بتاتی ہے اس نے استنبول کے قریب ایک شہر بسایا اور حکومت کے کارندوں کو حکم دیا کہ اس بستی میں ہر فن کے ماہر کو لا کر بساؤ اور اس کی ہر ضرورت کا پورا خیال رکھو، ہر قسم کا ماہر فن، چاہے وہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، فقہ کا عالم ہو، دین کا عالم ہو، تاریخ کا عالم ہو، پتھروں کو تراشنے کا فن جانتا ہو، عمارت کو بنانے کا فن جانتا ہو، لکڑی کو تراش کر خوبصورت بنانے کا فن جانتا ہو، جو بھی فن میں ماہر ہے اپنے ان سب کو لاؤ، جو اپنے طب میں ماہر ہے اس کو بھی لاؤ۔ ایک بستی بسائی اس نے، پورا شہر بسایا اور پوری حکومت کو ان کی نگرانی پر لگایا کہ ان کے ہر طرح سے نگہداشت کرو، کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ اور جب وہ شہر بسا تو بستی میں آ کر ہر گھر کے ذمہ دار سے کہا، دیکھو تم اپنے پیدا ہونے والے بچے کو حافظ بناؤ گے، عالم بناؤ گے اور اسے تاریخ سے آگاہ کرو گے، اور جو فن تم جانتے ہو وہ اس کو سکھاؤ گے۔ 25 سال کے بعد 500 حافظ، عالم، قاری اور اپنے فن کے ماہر اس کو تیار ملے، ان کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ سے کئی میل دور ایک بستی وہاں بسائی گئی تاکہ عمارت کی توسیع کے لیے جو گاڑیاں آئیں، جو سامان آئے، اس کے شور سے مدینے کے امن میں خلل نہ آئے۔ دنیا میں کوئی عمارت اتنے ادب و احترام کے ساتھ تعمیر نہیں ہوگی، تاج محل کچھ بھی نہیں ہے، مسجد نبوی کی تعمیر، یہاں تک کہ روضے کو آپ کے مخمل کے کپڑوں سے چاروں طرف سے اس طرح لپیٹ دیا گیا کہ دھول بھی نہ جانے پائے، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں جو چیز لگتی تھی، اگر پتھر ہے، ستون ہے، اس کو تراشنا ہے، آواز ہوگی تو حکم تھا کہ اس کو تراشنے کے لیے پھر اس بستی میں جاؤ جو بسائی گئی، اس کے لیے آواز شور نہ ہونے پائے۔ اب ہو سکتا ہے بعض عقل مندوں کے نزدیک اس کا کہیں حکم ہے کیا، یہ ہے، یہی تو ہے بابا، یہی تو سمجھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ اتنے آگے گئے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ اتنے توحید پرست ہو گئے بیچارے کہ وہ نبی کو انہوں نے بولے کہ نہیں بس آپ نے بولے میں ایک انسان ہوں، انسان رہنے دو، ہے وہ سب ہے، مگر ادب و احترام جو آپ کا مقرر ہے نا، کائنات کی کسی ہستی کا وہ ادب و احترام لازم نہیں کیا گیا۔ وہ ادب و احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ بے شک بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو، رسول کی دعا کو اپنے جیسا بلانا نہ سمجھو، آپس میں جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہاں لفظ دعا ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، دعا یدعو مانے پکارنا بلانا بھی ہوتا، اور دعا یدعو مانے دعا کرنا بھی ہوتا، یعنی رسول کی بد دعا سے بھی بچو، اور رسول کے بلانے کو، اگر رسول آواز دے، مسلمانوں پر فرض تھا اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آواز پر لبیک کہنا فرض ہے۔
لبیک کہنا فرض ہے. اگر نہیں کہے گا اللہ کے حکم کے مطابق وہ نافرمان اور گستاخ قرار پائے گا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ممبر پر تشریف فرمائیں، لوگ آپ کا خطبہ سن رہے ہیں اور وہ آئے مسجد نبی میں داخل ہو رہے، تو کچھ لوگ باہر کی سمت میں کھڑے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ اس وقت داخل ہو ہی رہے تھے اور وہاں پر پہنچے جہاں لوگ جوتے چپل اتارتے ہیں وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے ان کو دیکھا حیرت سے، ارے بولی جگہ ہے سب کچھ ہے، جوتے چپل سے کیوں بیٹھ گئے؟ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا میں جس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے تھے لوگوں بیٹھ جاؤ، میں نے سنا سمعنا واطعنا، ہم کو حکم دیا گیا، میں نے اطاعت کی. کہا وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو کھڑے تھے اور آپ تو داخل ہو رہے تھے نا، آپ آگے آ کر، ارے کا دماغ خراب ہے تمہارا؟ رب کے عذاب میں گھیرنا چاہتے ہو مجھ کو؟ ارے اللہ کے بندو، رسول کا حکم آیا بیٹھ جاؤ، اور میں اگر جگہ پانے کے لیے چل کر آتا اور اس دوران ملک الموت میری روح قبض کرتا نا، میں تو رب کے یہاں رسول کے نافرمانوں میں لکھا جاتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے باندھی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، جمعہ کا دن ہے، حجرے لگے ہوئے ہیں مسجد سے، کنگھی کر رہی ہے. جیسی اذان شروع ہوئی باندھی سے کہا بیٹھ جا، رکھ دے، چھوڑ دے، اب ہم خطبہ سنیں. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو، اگر ایمان والے ہو تو جمعہ کے دن جیسی پکار ہو، کاروبار دنیا کو بالکل چھوڑو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو. اب رسول کی ذات ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر کیا رسول قیامت تک کے لیے رسول نہیں ہے؟ کیوں ہے رسول، اور کس حیثیت سے ہیں اب آپ رسول؟ آپ کا حکم، آپ کی سنت، آپ کی حدیث اسی حکم میں ہے، اسی حکم میں ہے. ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا فرمان سن لے، جب وہ نبی کی حدیث سن لے جو صحیح ہو، تو وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ دے، اور کوئی غلط روش بتا رہا ہو دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اس کو ٹھوکر لگا دے. وہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کریں. یہ آیت جب نازل ہوئی نا سورہ حجرات والی، صحابہ اتنا ڈرتے اور گھبراتے تھے، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان کو، آنکھ کہ کہیں ہم اس کا شکار نہ ہو جائے. آپ کے ایک صحابی جو انصار مدینہ میں سے تھے، بڑے جوشیلے خطیب تھے، زبان بڑی اچھی تھی، شاعری بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، جہاں وفد آتے، بہت زیادہ لوگ ہوتے، میدان جنگ ہوتا، آپ ان کو حکم دیتے تھے. ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ثابت بولو تم. جب یہ آیت نازل ہوئی نا سورہ حجرات کی، اپنے نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تم جہنم میں چھونکے جاؤ گے. تو گھر میں بند ہو گئے، گھر میں بند ہو گئے. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے. ایک دن نبی نے کہا کہ کیا بات ہے، میں ثابت کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، ذرا خبر تو لو. صحابی گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں فلاں، مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہاری خبر لینے کے لیے. اب بدن پہ لرزہ طاری ہوگا کہ کہیں میں آ تو نہیں گیا اس وعید کے اندر. ڈرتے ڈرتے کنڈلی کھولی تو کہا کہ ثابت
کیا بات ہے، تم اللہ کے رسول کے پاس آئے نہیں، کئی دن سے تم غیر حاضر ہو؟ کہا میں تو جہنمی ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے سنا نہیں آیتیں نازل ہوئی آپ پر؟ میری آواز تو نبی کی آواز سے ویسی ہی اونچی ہے، فطری طور سے اونچی ہے، میں تو گیا کام سے۔ اور رو رہے ہیں دہاڑے مار کے۔ وہ صحابی الٹے پیروں آئے، یا رسول اللہ، صحابی نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ آپ پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ ڈر گیا ہے، اس کی آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے۔ کہا جاؤ اور میرے صحابی سے کہو تو جہنمی نہیں جنتی ہے۔ تو کیسے جہنمی ہوگا؟ تیرے لیے وہی دن۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو عام پکار نہ سمجھو۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ جانتا ہے جو تم میں سے نگاہ بچا کر سٹکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ جو ہمارے نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، سرتابی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر آنا پڑے فتنہ، آزمائش، بلا، مصیبت، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو پہنچ جائے کل آخرت میں دردناک عذاب۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے دلوں میں کہیں کفر اور نفاق جو ہے اس کی جڑ مضبوط نہ بیٹھ جائے، اور اس طرح دنیا میں کسی سخت مصیبت یا آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ عذاب ہی تو ہے ہم پر۔ یہ جو نبی کی شان میں، ام المومنین کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور ہمارے دلوں کو رنج، غم اور چوٹ پہنچتی ہے، یہ بھی عذاب ہی کی ایک شکل ہے۔ اس ملک میں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اوصاف حمیدہ کو اپنے عمل سے اس وطن کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم نے اکا دکا مثالیں پیش کرنے سے بات نہیں بنتی، پوری امت کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس ملک کے عوام الحمدللہ آج بھی ان کی اکثریت وہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس ملک کی اکثر عوام بہت سادہ لو ہے، جذباتی ہے، اور مذہبیت سے ان کو بہت لگاؤ ہے، بہت انس ہے۔ یہ سازشیں ہیں، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کی ہم کو سزا مل رہی ہے، دوسری طرف یہ دشمنان اسلام آج بوکھلائے ہوئے ہیں، کیونکہ موجودہ دور کی تمام ترقیات نے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے ان کے دین اور دھرم کا قیمہ بنا کر رکھ دیا ہوا ہے۔ اب وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے ہوئے ہیں، اور ایک اکیلا دین الہی، دین اسلام، دین فطرت آج دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ وہیں ٹکا ہوا، جمع ہوا ہے، اور چیلنج دے رہا ہے، آؤ مقابلہ کرو میرا۔ کس حق سے اور کس باطل سے مقابلہ کرتے ہو؟ آؤ۔ صرف یہ دین ہی آج دنیا میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان گستاخوں سے پہلے ہم اپنی گستاخی کو دور کریں تاکہ رب کا کرم ہم پر ہو۔ ہم ابھی غضب میں گھرے ہوئے ہیں رب کائنات، ہم غضب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ اس فتنے کا خود بھی شکار نہ ہو جائے جو آنے والا ہے آپ کی مخالفت کی وجہ سے، یا آخرت کے دردناک عذاب میں گھر نہ جائیں۔ رہی بات اللہ کی، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا تو ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، وہ بخشے گا تھوڑی نا اپنے نبی کے گستاخ کو۔ کسی کو
اللہ مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو مہلت دی، کسی کو معاف کیا، کسی کو بخش دیا، کسی کو تو نافرمانی کرنے کے بعد اور انعام دیا آپ نے. ارے طائف والوں کو پتھر سے زخمی کرنے کے بعد دعا دے رہے نا آپ. ایمان کو جھٹلا دی ہے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کو ذلیل و خوار کر کے اپنی دانش میں انہوں نے بستی سے نکالے، اور اللہ کی مدد آنے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرے رب، میری قوم جانتی نہیں، ان کو معاف کر دے. ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی تیرے اوپر ایمان لا کر تیری اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرے. ہم نے کبھی ثبوت دیا اس ملک میں رہتے ہوئے صدیوں سے اس طرح کا؟ جہاد کی بات ہے، سرتن سے جدا، سرتن سے. ارے نبی کا اسوہ، نبی کے اخلاق کریمانہ جس کی قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. غزے سے لوٹ رہے ہیں، ایک بدو دیہاتی آتا ہے، جاہل، سوار ہیں آپ اپنی اونٹنی پر، چادر مبارک پکڑ کے زور سے کھینچتا ہے، آپ آدھے جھک گئے، چادر کا نشان کندھے مبارک پر آ گیا. اے محمد، اس کے الفاظ دیکھو، یہ مال تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے، ہم کو بھی دے. صحابہ اکرام کی تلواریں میان سے باہر. یا نبی سے کوئی لگاؤ نہیں، حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں، نمازوں سے کوئی وابستگی نہیں. نماز ہے تو پھر کیسی بھی جیسی پڑھ رہے ہیں، دیکھتے آئے سنتے آئے ویسی ہی پڑھ لے بس چلیں. اور یا ایسا ہوا کہ سامنے گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، پہلے تیرا کر. ہم دنیا انسانیت کے لیے، اس ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے ہم بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہم سے رب یہ توقع رکھتا ہے، ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی زمین پر فتنہ و فساد کی بجائے امن اور انصاف کو قائم اور دائم کرنے کی جدوجہد کریں، اس کے بندے بن کر جئیں، اس کے بندے بن کر مریں. یہ مال تیرا تیرے باپ کا نہیں، مجھے بھی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا اے بدو، میں چاہوں تو تجھے اس گستاخی کی سزا دے سکتا ہوں، مال تو تجھے دوں گا میں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق بھی ہے اس میں، لیکن تو نے جو بے ادبی اور گستاخی کی نا، میرے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کیا ہے، اس کی سزا تو تجھے دوں گا میں. عرب بھی الگ ہی قوم ہے بھائی، وہ الگ ہی مزاج، اور ان کے اسی مزاج کی خوبی نے اسلام کے اول دور کو برداشت کیا. بھائی ہمارے تمہارے جیسے مسلمان رہتے نا، وہ دین وہیں مر مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا. یہ تو ان کا ہی حوصلہ، ان کا ہی خاصہ تھا. کہا محمد تم ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں مملکت کا سربراہ ہوں، ابھی میرے ساتھ جو فوج ہے، اس فوج کا میں کمانڈر اعلیٰ ہوں، سپہ سالار اعظم ہوں، میں اسلامی مملکت کا امیر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ سب میرے صحابی ہیں، میری فوج ہے، کیوں نہیں سزا دے سکتا میں؟ بدو کیا بولتا ہے معلوم؟ یہ گواہی دلوانا تھی ہم کو. بدو کہتا ہے نہیں اے محمد آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. محمد الرسول اللہ مسکرا پڑے اور حکم دیا صحابہ کو، اس بدو کے ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک اونٹ پر جو لاد دو. کاش ہم نے یہ سیرت کا سبق بھی پڑھا ہوتا اور کبھی اس ملک کے سامنے، اس ملک کے عوام کے سامنے یہ سیرت کا ہم نے پیش کیا ہوتا نقشہ، قول سے بھی اور عمل سے بھی، آج اس ملک کی حالت الگ ہوتی ہے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں پھر ہم اور اس سلسلے میں باتیں سنیں گے.
کہ ہمیں ایسے مواقعوں پر اصل میں کرنا کیا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح شعور، دین کی صحیح سمجھ، اپنے رسول، اپنی کتاب کی حقیقت کو ایمان کے اور عقیدے کے ضمن میں جان کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔